ہمارے معاشرے میں ایک اور خرابی اس مہینے کے اعتبار سے یہ پائی جاتی ہے، اگر کسی کو نکاح کرنا ہوتا ہے اس مہینے کو چنا ہی نہیں جاتا. یہی وجہ ہے، دیکھا ہوگا ہر کسی نے، محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہر ایک نے دعوتیں کر کے شادیاں کر کے سب چیزیں نمٹا دیے. کیوں؟ اس لیے کہ محرم کا مہینہ ان کی نظر میں مبارک مہینہ نہیں ہے. جائز نہیں ہے یہ بات کہنا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف بات ہے. اب اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، جب یہ مہینہ معزز اور محترم ہے، اس مہینے میں اگر نکاح کیا جا رہا ہے وہ نکاح بابرکت کیسے نہیں ہوگا؟ بلکہ میں تو یہ بات کہتا ہوں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اگر کوئی نکاح کرتا ہے، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اگر نکاح کرے گا، اس مہینے میں اس نکاح میں اللہ تعالیٰ زیادہ برکت دیں گے. وجہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں نکاح کرنے کو برا سمجھتے ہیں. انسان نے، مسلمان نے اس رواج کو توڑنے کے لیے اگر یہ محرم کے مہینے میں شادی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت دیں گے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ نکاح نہ کیا جائے، نکاح اگر کریں گے وہ نکاح ٹوٹ جائے گا. تو نکاح کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کی بنیاد کسی مہینے سے نہیں ہوتی، انسان کی عادتوں سے ہوتی ہے. بچہ کیسا ہے، بچی کیسی ہے، اس کی حرکتیں کیسی ہے، اس اعتبار سے نکاح ٹوٹتا ہے. مہینے کے اعتبار سے تھوڑی نہ نکاح ٹوٹے گا. کوئی آدمی کسی بھی 10 محرم الحرام کو اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ بیکار بات ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور اسی طرح یہ رواج رکھنا کہ اس مہینے میں میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے، یہ بھی بالکل بے درست بات ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اس مہینے میں اگر اولاد ہوگی وہ اولاد ناقص العقل ہوگی، یعنی اس کی عقل کمزور ہوگی اور وہ بچہ صحیح طور پر پیدا نہیں ہو سکتا. اسلام میں یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے. اس طرح کے عقیدے کئی ایک بنائے ہوئے ہیں، یہ عقیدے اسلام کے خلاف ہے. ہمیں اپنے گھروں سے، اپنے گھر والوں کے ذہنوں سے یہ ساری باتیں نکالنے کی ضرورت ہے. اسلام کی تعلیمات کے خلاف جتنی باتیں ہوں گی وہ ساری باتیں نکالی جائیں گی.